9 مئی کے بعد ہم نے دیکھا کہ پاکستان تحریک انصاف کی لیڈرشپ میں تبدیلی ہوئی، نئے چہرے سامنے آئے اور وہ لیڈ کرتے رہے. تو اب پھر ہمیں لگ رہا ہے یہ حالیہ جو دنوں میں واقعات ہوئے ہیں، ایک تو پاکستان تحریک انصاف کے پھر لیڈرشپ کے چہرے تبدیل ہو جائیں گے. آپ کے پاس کیا خبر ہے اندر کی؟ اور یہ بھی ساتھ بتائیے گا کہ یہ گورنر راج کے حوالے سے جو بات کی جا رہی ہے، آپ کی کیا رائے ہے اس پر؟ ایک بات تو یہ ہے کہ پی ٹی آئی کے اندر جو چہرے تبدیل ہوئے وہ نان پولیٹیکل تھے، مطلب وکلا تھے، انہوں نے بطور وکیل ہی پوری زندگی گزاری. ایون جو بارز کی سیاست ہوتی ہے اس سیاست میں بھی اس طرح وہ ایکٹیو نہیں تھے کہ مطلب آپ گراس روٹ لیول سے آئے ہوں اور اوپر تک جو ہے وہ آئے ہوں، یا آپ کو ڈائریکٹ چیئرمین، سیکرٹری جنرل یا کوئی بڑے عہدے دے دیے جائیں. تو اس میں بڑا فرق ہوتا ہے کہ سیاست یا کیا کرنی کیسے ہے اور اس کو ہینڈل کیسے کرنا ہے. ایک چیز یہ تو 9 مئی کے بعد ہم نے دیکھا اور 8 فروری کے بعد بھی اس کی کنٹینیوٹی جو ہے وہ نظر آتی ہے. اور ابھی حال ہی میں جو ہم نے پی ٹی آئی کے انٹرنل معاملات میں دیکھا، وہ بشرا بی بی جو ہیں ان کی جانب سے یا ان کے جو فیصلے ہیں ان کو انہوں نے بالکل، وہ کسی نے ایک جملہ استعمال کیا کہ لائن وہیں سے شروع ہوگی پی ٹی آئی کے اندر جہاں سے بشرا بی بی چاہیں گی. تو یہ میرا خیال ہے زیادہ ان کے لیے تشویشناک انٹرنلی ہو سکتا ہے پی ٹی آئی کے لیے، کہ جو بشرا بی بی ہیں انہوں نے ان کی جانب ان کے حوالے سے بار بار یہ کہا جاتا ہے کہ انہوں نے کسی بھی سیاست میں کبھی پبلک آفس ہولڈ نہیں کیا، سیاسی جو معاملات ہیں پی ٹی آئی کے ان میں وہ نہیں ہیں، سیاسی جو مشاورت ہے ان میں وہ نہیں ہے. لیکن ریسنٹلی ہم نے دیکھا کہ ان کی جانب سے کوئی فیصلے ہوئے جن کو انٹرنلی پی ٹی آئی کے بیرسٹر سیف کبھی کہہ رہے ہیں کہ یہ فیصلہ جو ہے وہ بشرا بی بی نے کیا، کبھی پارٹی کی دوسری لیڈرشپ، کبھی صاحبزادہ حامد رضا ان کی جانب سے آ رہا ہے، کبھی سلمان اکرم راجہ ان کی جانب سے بھی بات آ رہی ہے، یا مطلب ان سے منسوب کر کے کہ جو بڑے فیصلے تھے وہ پی ٹی آئی کی کوئی پولیٹیکل کمیٹی کی بجائے بشرا بی بی ان پر حاوی رہی. مطلب ایک کمیٹی فیصلہ کرتی ہے تو اس میں تمام لوگوں کی مشاورت شامل ہوتی ہے، اور ایک سنگل کرتا ہے تو اس میں مشاورت کا تو وہ معاملہ ختم ہو گیا. یا کمیٹی فیصلہ کرتی ہے اور ایک سنگل جو ہے وہ ویٹو کر دے تو اس کے بھی اثرات ہوتے ہیں. تو اس جو پی ٹی آئی کے اندر کی جو سیاست ہے، جو پارٹی کے اندر جو ایک خلفشار ہے، اس کے اثرات ہمیں باہر بھی جو ہے وہ کہیں نہ کہیں نظر آ رہے ہیں. دوسری جو آپ نے بات کی، جو ہم خاص طور پر گورنر راج اور پی ٹی آئی پابندی کی بات کر رہے ہیں، اس سے پہلے بھی آج سے تقریباً 4-5 ماہ پہلے بھی آپ کو یاد ہے کہ اچانک عطا تارڑ صاحب نے پریس کانفرنس کی تھی اور انہوں نے کہا تھا کہ حکومت نے پی ٹی آئی پر پابندی کا فیصلہ کیا ہے، اور وہ تقریباً 2 روز ایک بڑی ڈیبیٹ ہوئی اس پہ کہ اب حکومت جو ہے وہ پیچھے نہیں ہٹے گی اور بڑے لیول پہ یہ فیصلہ ہو گیا ہے. لیکن اس کے بعد ہم نے دیکھا کہ جو وزراء تھے ان کی جانب سے، اسحاق ڈار، باقی وزراء کی جانب سے یہ کہا جانے لگا کہ نہیں ابھی حتمی فیصلہ نہیں ہوا، اور اس کے بعد وہ بات ختم ہو گئی. اور اب کی بار دوبارہ سے اس پر ایک ڈسکشن شروع ہوئی ہے، اور گورنر راج اور پی ٹی آئی پر پابندی جو نون لیگ کے اندرونی حلقے ہیں، وہ میں رانا ثناءاللہ صاحب کو بھی سن رہا تھا اور باقی بھی کچھ وزراء اور اہم جو لیڈرشپ ہے، وہ نہ تو پی ٹی آئی پر پابندی کے حق میں ہے اور نہ ہی وہ گورنر راج کے حق میں ہے. اس کے پیچھے وہ ایک ریزن دیتے ہیں. وہ اس وقت وہ یہ کہتے ہیں کہ پی ٹی آئی ایک ڈیفینسو پوزیشن میں چلی گئی ہے، اور پی ٹی آئی کے اندر جو قیادت کا فقدان ہے اس کی وجہ سے اندر کے ان کے مسائل موجود ہیں. تو ہم ان کو کیوں جو ہے وہ ایک نیا بیانیہ جو ہے وہ دیں گورنر راج لگا کر یا پی ٹی آئی پر پابندی لگا کر کہ یہ سب دوبارہ یونائٹ ہو جائیں گے. یہ نون لیگ کی طرف سے یہ چیز جو ہے وہ آ رہی ہے. اور دوسری جانب پی ٹی آئی کی جو پولیٹیکل کمیٹی ہے یا وہ اجلاس ان کے ہو رہے ہیں اور وہ کہہ رہے ہیں کہ ہم دوبارہ احتجاج اس قسم کی مہم جو ہے وہ شروع کریں گے، اور روزانہ کی بنیاد پر اسیسمنٹ جو ہے وہ ہم لیں گے کہ ہم سے پہلے جو ہے وہ کیا رہ گیا اور کیا ابھی جو ہے وہ کرنے کی ضرورت ہے. آخری بات یہ ہے کہ اس وقت میرا یہ خیال ہے کہ پی ٹی آئی بھی 8 فروری کے بعد مینڈیٹ کی بھی انہوں نے بات کی، پھر احتجاج، پھر احتجاج، پھر احتجاج، سب کچھ انہوں نے بھی دیکھ لیا. ڈائیلاگ حل ہے ہر قسم کی جو جتنی بھی سچویشن ہوتی ہے اس میں. اب حکومت کو میرا خیال میں بجائے اس کے کہ اسی لب و لہجے کو آگے بڑھاتے ہوئے گورنمنٹ اگر یہاں پہ استحکام ہوگا ملک میں، اس کا فائدہ حکومت کو ہی ہے. ملک کو تو ہوتا ہی ہے لیکن حکومت وقت کو بھی ہوتا ہے. تو حکومت کو کم سے کم، بے شک ٹھیک ہے آپ جو ہے وہ جوابی وار کریں، آپ سخت بیانات دیں، لیکن آپ کوئی کمیٹی بنا دیں کہ ہم آپ سے ڈائیلاگ کرتے ہیں، آئیں بیٹھتے ہیں، ملک کو آگے لے کر چلتے ہیں، تاکہ ان کی جانب سے بھی کوئی جسچر جائے اور ادھر سے بھی تھوڑا سا وہ بھی ہو سکتا ہے اسپیس مانگ رہے ہوں اور وہ بھی بات کرنا چاہ رہے ہوں جس پوزیشن پہ اب وہ چلے گئے ہیں. تو ڈائیلاگ حل ہے.
اور خاص طور پر نون لیگ کے جو پرانے نام ہیں ان کو آگے لے کر آئیں, نئے نہیں پرانے ناموں کو آ کر لے کے آئیں. اس طرف بھی اسد کیسر اور اس جیسے لوگ موجود ہیں سلجھے ہوئے, میرا خیال ہے وہ بھی ڈائیلاگ کے حق میں بھی ہیں اور وہ ڈائیلاگ کو آگے لے کر بھی چلیں گے. اور پی ٹی آئی بنیادی طور پر میں اگر کہوں ابھی ریسنٹ جو ایپیسوڈ ہوا ہے اس کے بعد وہ کافی ڈیفینسو پوزیشن میں چلے گئے اور وہ چاہیں گے کہ اگر حکومت ہمیں انگیج کر رہی ہے تو ہم انگیج ہوں اور معاملات کو کہیں ٹیبل پر بیٹھ کر اس کو حل کرنے کی کوشش, حل ہوں گے یا نہیں ہوں گے وہ تو نہیں پتا, لیکن حل کرنے کی کوشش تو کی جا سکتی ہے. اس وقت تک یہ سچویشن ہے, کوشش بھی نہیں کی جا رہی. ثاقب رشید صاحب, بڑی تشویشناک ایک صورتحال ہے. ہم دیکھتے ہیں آج بھی جو اپوزیشن میں ہے وہاں سے یہی بیان آتا ہے کہ جب میں حکومت میں آؤں گا تو میں ان لوگوں کو نہیں چھوڑوں گا. جو کل اپوزیشن میں تھے ان پر بھی آج یہی الزام لگ رہا ہے اور دیکھ بھی رہے ہیں کہ جب وہ آئے ہیں تو مخالف سائٹ پہ کیسز بھی ہمیں دیکھنے کو ملے ہیں. میں اگر آبزرور کے طور پر دیکھوں تو جو بنیادی مسائل مجھے نظر آتے ہیں اپنے ملک کے اندر, وہ نوجوان ہوں وہ کوئی بھی ہو, ان پر مجھے پورے دن کے اندر نہ کوئی پریس کانفرنس نظر آتی ہے اور نہ ہی کوئی روڈ میپ کسی طرح سے واضح طور پر نظر آتا ہے. تو کیا رویے تبدیل ہو رہے ہیں آہستہ آہستہ یا رویے پہلے سے بھی بدتر ہو رہے ہیں؟ نہیں, رویے تو پھر تبدیل اسی طرح ہی ہو سکتے ہیں. جو لاسٹ جو ٹاپک تھا اس پہ ہم بات کر رہے تھے کہ آپ ملک میں استحکام لانے کے لیے حکومت کو بھی کچھ کرنا چاہیے اور انگیج کرنا چاہیے, جو لوگ ہیں ان کو ڈائیلاگ کرنا چاہیے اور اس کے بعد ہی جب وہ رویوں میں بھی تبدیلی آ سکتی ہے. کچھ آپ اپنی مانیں, کچھ اگلوں کی جو وہ مانیں اور بات جو ہے وہ آگے بڑھے جہاں پہ رکی ہوئی ہے, تو اس کے اثرات جو ہے وہ ملک اور ملک میں رہنے والے لوگ جو ہے وہ بھگت رہے ہیں. جو ای پاکستان کی بات کی راؤ صاحب نے, اس میں ہے آپ بڑے حیران کن فگرز ہیں. گورنمنٹ کہہ رہی ہے کہ ہم نے 75,000 جو گریجویٹس ہیں آئی ٹی کے وہ بنانے ہیں سالانہ. وہ کہہ رہے ہیں ہم نے موبائل یوزرز زیادہ بڑھانے ہیں, براڈ بینڈ کے یوزرز بڑھانے ہیں, ہم نے آئی ٹی کے وہ جو پارکس ہیں وہ جو بنانے ہیں. اور دوسری جانب آپ انٹرنیٹ سلو کر رہے ہیں. آپ واٹس ایپ آپ ابھی بھی استعمال کریں, واٹس ایپ جو ہے وہ ڈیٹا ڈاؤن لوڈ نہیں ہوگا, وہاں پہ آپ نے اگر کوئی وائس نوٹ بھیجا ہے وہ ڈاؤن لوڈ نہیں ہوگا. مطلب وہ ایک بڑا زبردست ایک کمیونیکیشن کے لیے ایک بڑی سہولت ہے, اس کو ڈاؤن ہو گیا ہے. باقی ایپس جو ہے وہ ڈاؤن ہو چکی ہیں. تو یہ جو پلان ہے یہ مطلب اس کے پیچھے کیا ویژن کیا ہے, مجھے سمجھ نہیں آ رہی کہ یہ امپلیمنٹ کیسے ہوگا. پھر اس میں یہ ہے کہ 5G کے جو یوزرز ہیں وہ بھی 10% آپ نے بڑھانے ہیں ای پاکستان میں, اور جو 75,000 آئی ٹی کے گریجویٹس ہوں گے وہ کیا کریں گے. مطلب یہاں پہ کیا پاکستان میں جابز ہیں؟ ہم تو دیکھ رہے ہیں پچھلے 5-7 سال میں کوئی, کیونکہ اس سے پہلے ہی جب پیپلز پارٹی کی حکومت تھی پھر مطلب سیاسی بنیادوں پہ ہر حکومت میں تقریباً ڈالے گئے, لیکن یہ پی ٹی آئی کی دور کی حکومت تھی تو اس میں جابز کریٹ نہیں ہوئی کیونکہ پہلے ہی جو حکومتی ادارے تھے ان میں اتنے اوور برڈن ہے, وہاں آپ نجکاری کر رہے ہیں, وہاں آپ جو ڈاؤن سائزنگ کر رہے ہیں, وہاں اخراجات زیادہ ہیں, وہاں جو ہے وہ معاملات چل نہیں رہے, تو وہاں پہ جابز مزید کیسے کریٹ ہوں گی؟ تو جابز تب ہی کریٹ ہوگی اب آئی ٹی سیکٹر کو تھوڑا سا جو ہے وہ دیں گے, اسپیس دیں گے. تو حکومت جو ہے وہ انٹرنیٹ جو ہے بند کیے ہوئے ہے, فائر وال لگ رہی ہے. تو میرا یہ خیال ہے کہ دو پیرالل چیزیں ہیں, متضاد کام کر رہے ہیں. آپ ای پاکستان کا ویژن لا رہے ہیں لیکن اس کو امپلیمنٹ کیسے ہونا ہے, چلنا کیسے ہے, اس کے لیے جو کوئی جو بندوبست موجود نہیں ہے. اور پھر اس وقت بھی جو آئی ٹی کی انڈسٹری ہے وہ بہت پاکستان میں بوسٹ کر سکتی ہے. پھر بار بار میں کہتا ہوتا ہوں کہ ہمیشہ سے جو بات کی جاتی ہے یا جس کے لیے انٹرنیٹ ڈاؤن ہوتا ہے, فائر وال لگتی ہے یا واٹس ایپ ڈاؤن ہوتا ہے, اس کے پیچھے وہی ہوتا ہے کہ کچھ کرٹیکل یا کوئی ایسی فیک نیوز بھی سم ٹائم ہوتی ہے, مس انفارمیشن بھی ہوتی ہے, اس کو روکنا آگے بڑھنے سے, اور اس کا صرف پالیٹکس کے ساتھ تعلق ہے. لیکن آئی ٹی کی جو انڈسٹری ہے, ڈیجیٹل پہ جو کام کر رہے ہیں لوگ, وہ صرف پالیٹکس نہیں ہے. پالیٹکس تو میرے خیال میں 5% ہو رہی ہوگی, 5-7%. باقی تو اتنی شعبے ہیں اس میں جہاں پہ آئی ٹی ریلیٹڈ جو ہے وہ کام ہو رہا ہے. لیکن ہوتا یہ ہے کہ اس انٹرنیٹ کے سلو ہونے کی وجہ سے تو سارے جو ہے وہ متاثر ہوتے ہیں. تو گورنمنٹ کو اس حوالے سے کوئی مطلب سیریس سوچنا چاہیے کہ یا تو پھر یہ ہے کہ اس کو بند کر دیں, جو ای پاکستان والا آپ جو پلان لے کے آ رہے ہیں, اگر لانا ہے تو آپ کو 5G بھی لانا پڑے گا اور انٹرنیٹ بھی آپ کو درست مطلب ٹھیک اس کا سپیڈ دینی پڑے گی, اور باقی ایپس پہ بھی جو پابندیاں ہیں میرا خیال میں وہ ہٹانی ہوگی.